بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا یہ یقین ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھ لیں گے اور اس میں بتائی ہوئی باتوں کو مکمل توجہ سے سن لیں گے تو ایک چھوٹا سا انقلاب آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا، جو آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا، جو آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کو زندگی اچھی لگنے لگے گی۔ ناظرین کرام، ایک نوجوان ایک درویش سے ملتا ہے اور اسے دعا کرنے کا کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ درویش نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب دل سے دعا دی۔ درویش نے کچھ اس طرح سے دعا دی کہ اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نوجوان نے حیرت سے کہا کہ حضرت، الحمدللہ ہم مالدار لوگ ہیں اور ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ملازمین ہیں ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کام کرنے والی عورت ہے، اس کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر درویش تھوڑا سا مسکرایا اور پھر بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، پیسہ، کھانا کھلانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو، اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس نوجوان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، غور سے سنیے گا کہ اس درویش نے آسانیاں بانٹنے کی تعریف کس انداز سے کی ہے۔ درویش کہنے لگا، کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر ایک گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تقاضا کرنا، یہ بھی آسانی پیدا کرنا ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم یا کسی غریب بچے کو ساتھ اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا، یہ بھی آسانی کرنا ہے۔ اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں پھپھرے کسی انسان کی کڑوی، کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کر جانا، یہ بھی آسانی ہے۔ کسی کھوکھے پر چائے بنانے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا، یہ بھی آسانی پیدا کرنا ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح ان سے گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر کے لیے رک کر ان کے بچوں کا حال احوال پوچھنا، یہ بھی آسانی پیدا کرنا ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال احوال پوچھنا اور اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانی پیدا کرنا ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا کہ جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام اپنے گھر سے کیوں شروع نہیں کرتے ہو؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ بجا کر دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا، یہ بھی آپ کی آسانی میں شامل ہوگا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔
آج سے ماں کی پہلی باز پر جہاں کہیں بھی ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جایا کرنا۔ اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ آئندہ سے اپنی بیوی کی کسی بھی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا، اور کبھی کپڑے استری اچھے سے نہ ہوں تو خود ان کو درست کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے، بلکہ تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا رستہ آسان بناؤ۔ انشاءاللہ تعالی منزل خود چل کر آپ کو ملے گی۔ آئیں ناظرین کرام، صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ نہ لگی ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ سے ضرور ایک دفعہ دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے کل کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔